الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم ولا تجعلوا اللہ عرضة لأیمانکم ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بین الناس واللہ سمیع علیم۔ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ البقرہ آیہ نمبر 224۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور نہ بناؤ اللہ کے نام کو عرضۃ الحیلہ، اپنی قسموں کے لیے، یہ کہ تم نیکی نہیں کرو گے اور تقوی نہیں اختیار کرو گے اور لوگوں کے درمیان صلح نہیں کراؤ گے، اور اللہ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر جو ہے وہ قسم کا تذکرہ ہے۔ جیسے عام طور پر لوگ قسم اٹھا لیتے ہیں کسی چیز کے بارے میں، تو شریعت اس حوالے سے ہماری کیا رہنمائی کرتی ہے؟ تو جیسے کہ نیکی کے کام کے بارے میں قسم اٹھانا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ جب بندے نے قسم، جس کا مفہوم ہے، فرمایا کہ اگر کسی بندے نے قسم اٹھا لی اور قسم اٹھانے کے بعد اس کو پتہ چلا کہ جو خیر ہے، جو بھلائی ہے، وہ تو دوسری طرف ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنی قسم کو توڑ دے اور قسم توڑ کر وہ اپنا وہ کام کرے۔ لہٰذا اس کو ایسی بات کے اوپر قسم اٹھانا کہ کسی نیکی کے کام کہ میں نیکی کا کام نہیں کروں گا، تو بندے کے لیے ضروری ہے کہ قسم کو توڑ دے۔ تو اس آیت مبارکہ میں بھی اسی بات کو ذکر فرمایا گیا ہے کہ جیسے اللہ کے نام کو ہیلا مت بناؤ اپنی قسموں کے لیے۔ اس کو ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ بس اوقات ایک بندہ جو ہے کسی چیز کو بیچ رہا ہے اور وہ چیز اس کی بکتی نہیں ہے، اب وہ کیا کر رہا ہے، اس کے اوپر قسم اٹھاتا ہے سامنے والے کو اعتماد میں لینے کے لیے کہ اللہ کی قسم یہ اس کی چیز کے تو بڑے ہی فائدے ہیں، تم یہ خرید لو۔ تو مطلب یہ ہوا کہ اس نے کیا کر لیا، اللہ کے نام کو بطور ہیلے کے استعمال کیا اور وہ چیز اس نے بیچی، تو اس سے منع کیا گیا ہے۔ اور فرمایا کہ یہ کہ تم نیکی نہیں کرو گے، نیکی کے اوپر بھی قسم اٹھانا، نیکی نہ کرنے کے اوپر قسم اٹھانا، اس سے بھی منع فرمایا گیا ہے۔ جیسے کہ حضرت مستح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابی رسول ہیں، تو منافقین نے جیسے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر بہتان باندھا، تو یہ بھی ان کے ساتھ شریک ہو گئے، انہوں نے بھی بات کر دی، تو جس کے اوپر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آیا اور ناراضگی ہوئی، تو انہوں نے ان کو جو ہر مہینے ان کی مدد کیا کرتے تھے، ان کے حضرت مستح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک غریب صحابی تھے، تو ان کے ساتھ تعاون کیا کرتے تھے، تو انہوں نے قسم اٹھا لی کہ میں ان کے ساتھ تعاون نہیں کروں گا۔ تو اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ ایسا نہیں کریں، بلکہ اپنی قسم کا کفارہ دیں، اس کی ضرور مدد کریں۔ تو نیکی کے کام کے بارے میں قسم اٹھانا، اس سے منع فرمایا گیا ہے۔ ایسے ہی تصلح بین الناس، لوگوں کے درمیان کیا کرنا، صلح و صفائی کرانے کے بارے میں قسم اٹھا لینا۔ ایک بندہ گیا، دو لوگوں کی لڑائی ہو گئی، تیسرا بندہ جا کر ان کو آپس میں ملاتا ہے، کہتا ہے کہ بھائی تم ایک دوسرے کے ساتھ ہو جاؤ، لیکن ان لوگوں نے بات ہی نہیں مانی، تو اس کو غصہ ہے کہ بھائی اللہ کی قسم میں نے تو تمہارے اب کام میں آنا ہی نہیں ہے۔ تو ایسی قسم اٹھانے سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ اس میں لوگوں کا نقصان ہے۔ تو جو نیکی کے کام ہے اس کے لیے ضرور یعنی کوشش کرنی چاہیے، اس کے لیے قسمیں اٹھانا جائز نہیں ہے۔ اگر کسی نے قسم اٹھا لی تو اس کو توڑنا چاہیے۔ اور اس آیت مبارکہ کے اندر یہاں پر جو لفظ ان ہے، اس کے بعد لا جو ہے وہ یہاں پہ لفظ موجود ہے، محذوف، یعنی یہاں پر مقدر ہے، اس لیے علماء نے اس کا یوں معنی کیا ہے یہ کہ تم نیکی کا کام نہیں کرو گے، اور ساتھ فرمایا کہ تقوی اختیار نہیں کرو گے، اصلاح نہیں کرو گے لوگوں کی، تو اس کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اور ساتھ ہی فرمایا کہ بعض علماء نے یہاں پر یہ بات بھی فرمائی ہے، مفسرین نے، کہ یہ یہاں پر اس آیت کا ایک اور معنی بھی ہے کہ اللہ کے نام کی قسمیں اٹھا کر یہ مت کہو کہ میں نیکی کا کام کروں گا، یعنی نیکی کے کام کرنے کے لیے قسمیں اٹھانا شروع کر دینا، کہ بندہ کہتا ہے کہ اللہ کی قسم میں تو نماز پڑھوں گا، میں تو روزہ رکھوں گا، تو فرمایا کہ جو نیکی کا کام کرنا ہے اس کے لیے بھی قسم اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ لوگ قسم اس لیے اٹھاتے ہیں تاکہ لوگوں کو اعتماد ملے۔ تو نیکی کا کام جب کرنا ہے تو اس کے لیے بھی قسم اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ساتھ ہی فرمایا لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم واللہ غفور حلیم۔ اور پھر قسمیں دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک تو ایسی قسم ہے کہ جو بالکل فضول قسم کی ہوتی ہیں، جو لوگ ہر بات کے اوپر ان کا رواج بن چکا ہوتا ہے اور وہ ہر بات میں قسم اٹھائے جا رہے ہوتے ہیں،
تو اس کے اوپر تو اللہ کی ذات فرماتے ہیں کہ اللہ تمہاری پکڑ ہی نہیں کرے گا، اس کے اوپر تو یعنی مواخذہ ہے ہی نہیں۔ جیسے کہ عام طور پہ عربوں کی عادت تھی، وہ واللہ باللہ کرتے تھے۔ واللہ باللہ یہ لفظ واو ہے، یہ لفظ با ہے، حرف ہے، یہ اس کے لیے قسم کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو وہ لوگ ایسی قسم اٹھایا کرتے تھے، تو فرمایا اس کے اوپر تو اللہ کی ذات تم سے پوچھیں گے ہی نہیں، لیکن وہ قسمیں کہ جو تم نے دل کے ارادے سے اٹھائی ہیں، وَلَٰكِنْ يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُم، جیسے دل کا ارادہ کرتا ہے ایک بندہ پکی نیت کر کے کہ جب اس نے وہ قسم اٹھائی تو اب اس کے اوپر پکڑ ہوگی، اور پکڑ کا کیا مطلب ہے کہ اب اس قسم کو یا تو پورا کرنا پڑے گا، یا اگر وہ قسم توڑی تو اس کا کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔ جیسے کہ حدیث مبارکہ میں جو ہے اس کی تذکرہ موجود ہے کہ جس بندے نے قسم اٹھا لی اور قسم ایسے ہی یعنی لات اور عزا ان کی قسم اٹھائی ہے، تو یہ تو ایک اس نے یعنی گناہ کا کام کیا ہے، غلط کام کیا ہے، تو اس کے اوپر اس کو لا الہ الا اللہ پڑھنا چاہیے۔ اور فرمایا کہ اگر اس نے، کیونکہ پہلے لوگوں عربوں کی عادت تھی، جب انہوں نے یعنی اسلام کی طرف نہیں آئے تھے تو وہ لوگ کیا کرتے تھے، پہلے لات اور عزا اور منات کی قسمیں اٹھایا کرتے تھے۔ تو اب جس وقت وہ مسلمان ہو گئے تو بس اوقات پھر بھی ان سے غلطی ہو جاتی، تو فرمایا کہ اگر کسی سے ایسی غلطی ہو جائے تو اس کو فوراً کیا کرنا چاہیے، لا الہ الا اللہ پڑھنا چاہیے، کلمہ پڑھنا چاہیے۔ اور اگر کسی نے کسی گناہ کے لیے کسی بندے کو کہا کہ آؤ بھائی ہم جوا کھیلتے ہیں، تو پھر اس کو صدقہ کرنا چاہیے۔ تو جو قسم اٹھا لیتا ہے تو اس کو پورا کرے، اگر قسم توڑے گا تو پھر اس کا کفارہ ہے۔ اور قسم کا کفارہ جو شریعت نے بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ اس غلام آزاد کرنا پڑے گا، ایک قسم کا کفارہ۔ اب غلام کی ترتیب ہے نہیں، غلام تو رہے نہیں، اب اس کے لیے ہے دوسرا جو صورت ہے وہ ہے کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے، یا 10 مسکینوں کو کپڑے لے کر پہنائے، یا پھر اگر وہ بالکل غریب ہے تو پھر 3 دن روزے رکھے، یہ قسم کا کفارہ ہے۔ اب 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا جو ہے وہ کیسا کھانا کھلانا چاہیے؟ نہ تو بھئی اس کے ان کے لیے ہے کہ وہ بڑا اعلیٰ درجے کا کھانا کھلائے، ان کو مٹن کڑھائی کھلائے، اور نہ ہی اس کے لیے یہ ہے کہ بالکل ہی یعنی ہلکا قسم کا کھانا کھلائے کہ ان کے سامنے جو ہے چاول ابال کے رکھ دیے، بلکہ متوسط درجے کا کھانا کھلانا ضروری ہے۔ اور وہ 10 بندوں کو کھلانا، اور جن 10 بندوں کو ایک ٹائم کا کھلایا انہی کو دوسرے ٹائم پہ بھی کھلانا ہے، 10 مسکینوں کو۔ اب رہی بات کہ اگر یہ اس کے لیے مشکل ہے تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک یہ ہے کہ وہ پھر صدقۃ الفطر کی مقدار کے برابر، یعنی 1.25 کلو گندم میں اس کی کتنی قیمت بنے گی، مثلا 200 بنتے ہیں، 250 بنتے ہیں، اس کی قیمت دیکھی جائے گی، تو جتنے پیسے بنتے ہیں وہ ایک ایک مسکین کو دے دے۔ تو 10 مسکینوں کو اس نے اگر ایک ایک صدقۃ الفطر کی مقدار کی قیمت ان کے پیسے دے دیے تو اس کا قسم کا کفارہ ادا ہو گیا۔ اور اگر کپڑے لے کر دینا چاہتا ہے تو پھر بھی بہرحال بالکل خراب قسم کے کپڑے بھی نہ لے کر دے، اور نہ ہی اعلیٰ درجے کے اور اچھے کوالٹی کے کپڑے لے کر دینا ضروری ہے۔ اور اگر کوئی ہے بالکل غریب تو پھر روزے رکھ لے، اور لگاتار 3 روزے رکھے، اس کے ذریعے سے اس کی قسم کا کفارہ ہو جائے گا۔ اور ساتھ ہی فرمایا وَلَٰكِنْ يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُم، کہ تمہارے جو دل کے ارادے سے تم یہ کام کرتے ہو تو اس کے اوپر پکڑ ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ اس آیت کے حصے سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کا دل جو ہے وہ بھی گناہ کرتا ہے۔ ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ، جیسے انسان کا ہاتھ، پاؤں اور کان اور آنکھیں، زبان جیسے اس کے ذریعے سے انسان سے گناہ ہوتے ہیں، ایسے دل سے بھی گناہ ہوتے ہیں۔ اور دل کا گناہ کیا ہے؟ وہ کینہ ہے، بغض ہے، حسد ہے اور نفرت ہے، دشمنی کے جذبات ہیں جو دل کے اندر بندہ پال کے بیٹھا ہوتا ہے۔ تو جیسے بندے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اگر اس سے کوئی زبان سے غلطی ہو گئی، ہاتھ سے کسی کے اوپر ہاتھ اٹھا دیا، یا ہاتھ سے چوری کر لی، یا کہیں گناہ کی جگہ پہ چل کر گیا ہے، یا کچھ اس نے کان کے ذریعے سے کوئی غلط چیز کو سن لیا ہے، تو یہ جتنے گناہ ہیں اس کے اوپر اس کو توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ایسے ہی جب وہ دل کے اندر، اس کے دل میں حسد کے جذبات ہیں، کسی کے بارے میں دشمنی پالی ہوئی ہے کہ فلاں سے تو میں نے بدلہ لینا ہی ہے، جب مجھے موقع ملے گا میں ایسا کروں گا، تو جو دل کے اندر ایسا پکا ارادہ کر کے رکھا ہوا ہے تو یہ بھی گناہ ہے، تو اس کے اوپر بھی توبہ کرنی چاہیے۔ اس لیے اپنے ظاہر اور باطن دونوں کے جو گناہ ہیں ان سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے۔ اور ساتھ ہی جو ہے آگے فرمایا واللہ غفور الرحیم، غفور حلیم، اللہ معاف کرنے والا ہے
اور اللہ تعالیٰ حلیم تحمل والے ہیں کہ اللہ تعالیٰ برداشت کرتے ہیں، بندے کو چھوڑ دیتے ہیں، کہ ڈھیل دیتے ہیں بندے کو. اور بعض اوقات لوگ جو ہے وہ اس ڈھیل کا یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی اب اللہ کی پکڑ آئی نہیں، تو وہ اور گناہوں کے اندر آگے بھاگتے چلے جاتے ہیں. اور جس انسان کو اللہ کی ذات نے کوئی سمجھ اور عقل دے رکھی ہے، اور جو ذرا دین کے بارے میں علم رکھتا ہے، تو وہ فوراً اس کے اوپر توبہ کرتا ہے اور اس ڈھیل کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھاتا. اور للذین یولون من نسائہم تربص اربعۃ اشہر فإن فاؤوا فإن اللہ غفور رحیم وإن عزموا الطلاق فإن اللہ سمیع علیم. اور یہاں پر ایک خاص قسم کی قسم کا تذکرہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب ایک بندہ اپنی بیوی سے نہ ملنے کے بارے میں قسم کھاتا ہے کہ میں اپنی بیوی سے ملوں گا ہی نہیں 1 سال کے لیے، یعنی اس نے لمبے ٹائم کے لیے قسم اٹھا لی، تو اب شریعت کا حکم یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے اعلا کر لیتے ہیں اپنی بیویوں سے، یعنی ان سے تعلق قائم نہ کرنے کا قسم اٹھا لیتے ہیں، تو تربص اربعۃ اشہر، تو اس عورت کے لیے یہ ہے کہ وہ 4 مہینے اس کا انتظار کرے گی. اور فإن فاؤوا، اگر اس نے رجوع کر لیا، اپنی قسم توڑی، اس کا کفارہ ادا کیا اور بیوی کے ساتھ رجوع کیا، اس کے حقوق ادا کیے، تو ٹھیک ہے. اور اگر اس نے 4 مہینے تک بھی اگر اس نے ایسا نہیں کیا ہے، تو ایسی صورت میں عورت کے پھر حق بنتا ہے، عورت کو شریعت نے حق دیا ہے کہ وہ جا کر کیا کرے، اس بندے سے طلاق لے اور جان چھڑائے اس سے. یعنی کسی عورت کو یا تو مرد کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی بیوی کے حقوق ادا کرے، اور اگر حقوق ادا نہیں کرتا ہے تو اس کو ایسے معلق کر کے چھوڑنا اس کو جائز نہیں، یا تو اس کو طلاق دے یا اس کے حقوق ادا کرے. اس میں سے اس کے پاس ایسا کوئی آپشن نہیں ہے کہ وہ ایک عورت کو جو ہے وہ بٹھا کے رکھے، نہ اس کو خرچہ دے، نہ اس کے حقوق ادا کرے، اور پھر ایسے ہی اس کو زندگی گزارنے پر مجبور کرے. تو شریعت اس کو پسند نہیں کرتی، بلکہ شریعت نے عورت کو حق دیا ہے کہ وہ جا کر شرعی کورٹ سے رجوع کرے اور وہاں سے طلاق لے اور اس بندے سے جان چھڑائے. تو 4 مہینے کا اس کو ٹائم دیا گیا ہے. فإن فاؤوا، اگر رجوع کر لیا تو ٹھیک ہے، ورنہ ختم. وإن عزموا الطلاق، اور اگر اس بندے نے ارادہ ہی کر لیا تھا کہ بھئی میں نے تو اب کیا کرنا ہے، عورت کو طلاق ہی دینی ہے، تو فإن اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، رحم. فإن اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے. اب جاننے والا ہے، جو اس کے دل کے اندر ارادہ ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے، اور جو اس نے زبان سے جو بات کرنی ہے اس کو بھی اللہ کے ساتھ جانتا ہے.